نستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال في كتابه الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ انہوں نے 40 نووی کی شرح لکھی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں: فما اجمع ھذا الحدیث لمعانی الخیر و اشرافہ۔ خیر کے جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی پہلو خیر کے ہیں، اس کی یہ بہت ہی زیادہ جامع حدیث ہے، اور اس موضوع پر یہ کتنی ہی زیادہ عظیم المرتبت حدیث ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: اصل عظیم فی قیصر العمل۔ امید کے، یہ کل بھی لفظ آ رہا تھا ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے، تو قیصر العمل کتاب کا نام ہے۔ تو امید کو چھوٹا کرنا، ایک طرح نہیں چھوٹا کرنا، اگر اس کو جمع بنائیں گے قصرتن کی تو پھر زیادہ انداز میں چھوٹا کرنا۔ تو امام طوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصل فی الفراغ یعنی دنیا سے دل کو خالی کرنے کے حوالے سے یہ حدیث اصل فی الباب ہے۔ تو اصل فی الباب اس حدیث کو کہتے ہیں جو اس موضوع پر مرکزی حدیث ہو۔ والرغبۃ والزہد فیہ، دنیا کے زہد کے حوالے سے، والرغبۃ عنہا، اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، والاحتقار لہا، دنیا کو حقیر جاننے کے اعتبار سے، والقناعۃ فیہا بالبلغہ، اور بقدر ضرورت دنیاوی مال و اسباب پر قناعت کر جانے کے حوالے سے یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ تو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے ذم الدنیا۔ ذم الدنیا، بعض بھائی کہہ رہے ہیں جی نام کتابوں کے 2 مرتبہ بول دیا کریں۔ ذم الدنیا یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، میرے کندھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ کندھے اور وہ انسان جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا لمس حاصل ہوا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شرف صحبت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ کے دیدار پر منحصر ہے، اور یہ وہ نیکی ہے کہ ایمان کی حالت میں اور کوئی نیکی اس کے برابر نہیں ہے۔
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ جو ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک دن بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. کسی نے کہا مجاہد ہیں، کسی نے کہا زاہد ہیں، کسی نے کہا محدث ہے، کسی نے کہا فقیہ ہیں. تو ایسے بہت سارے پہلو جو ہیں ان کے بارے میں گنتے رہے. تو کہتے ہیں بعد میں ہمارا اس بات پہ اتفاق ہوا صحابہ کرام جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کرتے ہیں، صرف ایک نیکی کا فرق ہے اور وہ ہے صحبت کی. اچھا، اب ذرا تھوڑی سی بات یہاں پہ چل پڑی ہے. تو یہ کیا کوئی دین اسلام طبقاتی دین ہے کہ کہا جا رہا ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر یہ احد پہاڑ، اور شاید مدینے کے رہنے والے لوگوں نے اس سے بڑی چیز نہیں دیکھی تھی، اس لیے جن بھی احادیث میں کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا تھا تو احد پہاڑ کا ذکر ہوتا تھا. اگر اس احد پہاڑ کے برابر کوئی آدمی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، کوئی طبقاتی سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جو ان کے متعلقین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا یہ مقام بیان کر رہے ہیں اور دوسروں کی اتنی بڑی نیکی؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. کیونکہ یہ دین اسلام جو بھی عدل و انصاف سے اس کو پڑھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے یہ طبقاتی دین نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بات چونکہ لمبی ہے صرف اشارہ میں دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے دل کے اندر جو ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت کسی اور نیکی کو کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ ذہن میں رکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں ایمان اور نفاق کا فرق محسوس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے باہر. اگر صحابہ کو یہ فرق محسوس ہو رہا ہے تو بعد والوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس میں کتنا فرق ہوگا. تو بہرحال بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے کو پکڑا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بہت اہم پیغام دیا جا رہا ہے، پورے طریقے سے متوجہ کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا، حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ حکم دیا. تو حکم جو ہے یہاں پر استحباب کے درجے میں ہے. کن فی الدنیا، ہمارے نبی اپنے صحابہ کو اور ہم کو یہ حکم دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہنا ہے کأنک غریب، گویا کہ آپ کسی اجنبی ملک میں چلے گئے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عابر السبیل، نہیں، اجنبی کی طرح بھی نہیں رہنا. اجنبی بھی کوئی سال 6 مہینے کے لیے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پر ضروریات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او اضراب کے لیے یا انتقال کے لیے بمعنی بل ہے، فرمایا نہیں، ایسے بھی زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ راہ چلتے مسافر جیسی زندگی گزارنی ہے. اور کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ وہ مسافر آج والا نہ سمجھے جس کے پاس لینڈ کلوزر ہے اور اس کے اندر فریج بھی ہے، اے سی بھی ہے، اور اس میں وہ آدمی پوری دنیا کی جو ہے نا جی وہ نعمتیں رکھ کے چل سکتا ہے. اس دور کے مسافر کے حوالے سے دیکھیں کہ یا آپ پیدل چل رہے ہیں یا آپ کے پاس کیا ہے، اونٹ ہے جس پہ آپ سفر کر رہے ہیں. تو انسان اس حالت میں کتنا کا اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کیا کرتا ہے، اپنی ترجیحات پھر متعین کرتا ہے. میں سفر پہ جا رہا ہوں، اتنے دن لگیں گے، اس سفر میں مجھے یہ مسائل ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے میرے لیے سب سے اولا یہ چیز ہے، مجھے پانی زیادہ چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کھجوریں چاہیے وغیرہ. بالکل انسان سفر کے لیے جب زیادہ راہ پکڑتا ہے، آپ اس عربوں کے ماحول کو ذہن کے اندر رکھیں تو انسان کیا کرے گا، سب سے کم مقدار میں اور سب سے اچھے انداز کی چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرے گا. تو اپنی ترجیحات جو ہے وہ انسان، اس حدیث میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. تو دنیا کی تقلیل زہد تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ ہے
کہ اس کے بارے میں بھی اپنی ترجیحات جو ہے اس کو، اور بڑا خوبصورت دیکھیں، اب عابر سبیل کو قرآن و حدیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ ابن السبیل. اس کے لیے تعبیر کیا ہے؟ ابن السبیل کی تعبیر ہے، اسے رستے کا بیٹا کہا جاتا ہے. تو اس تعبیر کے اندر خود بہت بڑی معنویت ہے، اس کے اندر خود بہت بڑی معنویت ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، اس کی نسبت رستے کی طرف ہے جس رستے پہ وہ چل رہا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. شام کر لی ہے تو صبح کا انتظار نہ کریں. کیا مطلب ہے صبح کا انتظار نہیں کرنا؟ یعنی کہ صبح سے آپ نے مکمل طور پر نا امید ہو جانا ہے. آپ نے صبح کی امید نہیں رکھنی. آپ نے جو رات ملی ہے اس کو آپ نے اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کے گزارنا ہے. ایسے ہی سمجھ لیں آپ، اگر کسی آدمی کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ ہو جائے اور کہا جائے رات تمہارے پاس ہے اور صبح تمہیں پھانسی لگ جانی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اسی انداز کے اندر جو ہے وہ انسان کو یہ دنیا کے شب و روز گزارنے چاہیے. اب نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، میں نے ایک سلف کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے بارے میں تراجم کی کتاب میں لکھا گیا کہ اگر ان کو یہ بتلا دیا جاتا کہ تمہاری موت کا دن فلانا دن ہے، تو ان کے وقت میں ایسی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس سے جو پہلے عمل کر رہے تھے اس سے زیادہ عمل کر پاتے. یعنی اس طریقے سے ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری. اگر ان کو بتا بھی دیا جائے کہ تمہاری زندگی اتنی ہے تو وہ اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے تھے جتنے وہ کر رہے تھے. وہ حقیقی معنی میں اس حدیث کو سمجھے ہیں کہ امید نہیں رکھنی. کیونکہ شیطان کے جو بنیادی ہتھیار ہیں وہ دو ہیں، یا تین کر لیں، یعدہم ویمنیہم، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ یزینو، مزین و خوبصورت کر دے گا، جھوٹے وعدے دے گا، امیدیں جو ہے وہ انسان کو لگا دے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے. اس حدیث میں ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ سندی حوالے سے امام اعمش رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حدثنی مجاہد. تو امام عقیلی رحمہ اللہ نے اس پہ نقد کیا ہے کہ حدثنی مجاہد نہیں ہے بلکہ ان ہے، کیونکہ دیگر جو شاگرد ہیں وہ ان سے بیان کرتے ہیں. لیکن امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام العلل جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حدثنا سے اس کو بیان کیا. تو ائمہ محدثین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اعمش رحمہ اللہ نے امام مجاہد رحمہ اللہ سے کتنی احادیث سنی ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور امام وقی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ 4 یا 5 احادیث ہیں جو اعمش رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ سے سنی ہیں. علی بن مدینی رحمہ اللہ کا موقف ہے 10 احادیث کا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے تقریباً 30 احادیث کا. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ نقطہ نظر امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الکبیر کے اندر جو ہے یہ نقل کیا. تھوڑی سی بات ایک جملے میں، راویوں کے سماع اور عدم سماع کے حوالے سے 2 شخصیات کی سب سے بڑی گرفت ہے، ایک علی بن مدینی رحمہ اللہ اور دوسرے امام بخاری رحمہ اللہ. تو بہت سارے راویوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ بہت سارے ائمہ ان سے سماع کا نفی کریں گے، لیکن ان کی صراحت سماع جو ہے وہ کدھر موجود ہوگی؟ بخاری میں ہوگی. اب اس کی مثال وہی لے رہے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً 15 اسانید کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صراحت سماع نہیں ملتی. ان میں سے 5 کے قریب جو ہے وہ سند بخاری شریف میں، اور 5 میں صراحت سماع بخاری کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک ذیلی بات تھی. بعض نے درمیان میں لیث بن ابی سلیم کا جو ہے واسطہ جو ہے اس میں ذکر کیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واسطے کو نہیں لیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقاء اور انتخاب جو ہے وہ
دوسروں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ او جو ہے یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تخییر اور اباحت کے لیے ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ بمعنی بل ہے۔ حدیث کی شرح کے لیے جہاں پر ہم شروع حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر ابن حبیرہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الافصاح، یہ بھی ضرور مطالعہ کے اندر جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں جو کسی اجنبی ملک کے اندر ہوتا ہے وہ اس ملک کے رہنے والوں کی مجلسوں میں جا کے ان کے ساتھ مقابلے شروع نہیں کرتا، نہ بلڈنگوں کے حوالے سے نہ دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے اس سے بھی بڑی کی ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے پریشانی نہیں ہوتی اگر اس کے لباس کا طریقہ کار اور اس کا طرز بود و باش اس ملک میں رہنے والے لوگوں سے اگر مختلف ہو جائے تو اسے اس پہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر بڑا ایک اہم پیغام یہ دے دیا گیا۔ ہماری جو اس وقت بڑی ہمارے لیے پریشانی والی بات بنی ہے وہ یہ جملہ ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا مجبوری ہے، زمانے کے ساتھ چلنا مجبوری ہے۔ تو اسی مجبوری نے ہمیں لاچار بلکہ اپاہج کر دیا ہے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی یہ جو بات ہم نے کی ہے اسی نے ہماری جو ہے وہ نیکی تقویٰ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ خراب کر دیا اور ہمیں بہت زیادہ دنیا دار بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اجنبی ہے، اس کا جوتا وہ اس علاقے کے لوگوں سے میچ نہیں کرتا، اس کا لباس نہیں کرتا، دیگر چیزیں اس کی ان جیسی نہیں ہیں، تو اس کو مسافر کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یا اس اجنبی کو اس کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میری تو ان کے ساتھ چیزیں ملتی جلتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک اپنے مخصوص مقصد کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کو جاننے والا ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مختصراً کہیں کہ جو آدمی لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دیتا ہے یہ آدمی زہد کے رستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جسے لوگوں کی ٹینشن ہوتی ہے، جنہیں لوگوں کی ٹینشن ہوتی ہے وہ پھر جو ہے وہ مادیت زدہ ہو جاتا ہے اور دنیا دار ہو جاتا ہے۔ عطا اللہ حنیف بجانی رحمہ اللہ، تو ان پہ اعتصام کا خصوصی نمبر چھپا ہوا ہے، اس میں مولانا ادریس کیلانی رحمہ اللہ کا ایک مضمون ہے، وہ مضمون آپ ضرور پڑھیں۔ تو یہ اس لیے قریب کی بات کر رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ دور کی نہیں ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے یہ دنیا میں کیسے آدمی مسافر ہوتا ہے اور کیسے انسان جو ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین سے ایک اسٹیشن پر اترا تو میں نے استاد محترم عطا اللہ حنیف بجانی رحمہ اللہ کو دیکھا، تو میں نے جب میری نگاہ ان پہ پڑی تو میں پریشان ہو گیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ پگڑی تھی پھٹی ہوئی تھی اور اس کے واضح طور پہ پھٹا ہونا نظر آ رہا تھا اور پھٹے ہوئے کپڑے وہ لٹک رہا تھا، اور پاؤں کے اندر جوتی والی کیفیت مجھے جو یاد پڑتا وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جوتی نہیں تھی، آپ اس میں جا کے اصل مراجعہ کر لیں کیسے واقعہ۔ تو کہہ رہے میں نے سمجھا کہ استاد جی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ استاد جی خیریت، کوئی اللہ خیر کرے؟ تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں ڈی ایس پی کو ملنے جا رہا ہوں، الرحیق جو رسالہ اس کی میں نے اجازت لینی ہے، کسی افسر کا نام ذکر کیا، کہا استاد جی آپ کو اس حالت میں کسی نے اس افسر کے سامنے پیش نہیں ہونے دینا۔ تو کہنے لگے دیکھیں نا لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہمیں بہت ہوتی ہے، کہنے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرا کام آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہمارا کمزور ہو کے لوگوں پر جب سے یقین مضبوط ہو گیا نا ہمارا، تب سے ہی ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئے، اور ایسے ہی ہوا، گئے ہیں اور جا کے ان کا کام ہو گیا۔ مولانا حنیف ملتانی ایک ہوا کرتے تھے مکہ میں، انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ آپ کے اسلام آباد شہر کا سنایا۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اس طرح کے وہ تھے، مولانا عطا اللہ حنیف بجانی رحمہ اللہ اس طرح کے تھے۔ تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، کہہ رہے ہمارا ایک بڑا مسئلہ تھا وزارت مذہبی امور میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ جو وزیر مذہبی امور ہے وہ بجانی رحمہ اللہ کی اچھی قدر کرتا ہے۔ کہہ رہے میں چلا گیا، میں نے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ سفارش لکھ دیں۔ تو کہتے انہوں نے ایسے چیٹک پھاڑی اور اس پہ اپنا نام لے کے نیچے سائن کر دیے۔
کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ شیخ صاحب تھوڑا سا لکھ دیتے ذرا، تعاون کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. کہہ رہے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ سنایا. کہہ رہے مجھے وہ آدمی نے بازو کھینچا، اس نے کہا انہوں نے پھاڑ دینا اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کر دی. تو کہہ رہے میں ڈرتا ڈرتا بعد میں مجبوری تھی لے کے آ گیا اسلام آباد. تو اسلام آباد آیا تو وزیر صاحب کے دفتر میں پہنچا تو وہ جو پی اے وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے اندر میٹنگ چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میرے ایک چٹ ہے اندر پہنچا دیں. کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی تھوڑا وقت گزرا اور وزیر ننگے پاؤں دوڑ کے باہر، ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، کافی سارے لوگ تھے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے. تو عدنان بھائی آگے ملاقات ہے نا مولانا حنیف صاحب سے؟ باب بلال پہ نہیں؟ اچھا. تو وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیا ہوگا. تو میں تھوڑا سا آگے ہو گیا سامنے کر کے نا، اس نے لگا لیا صاحب اہل حدیث یہ کوئی ہوگا. اس نے مجھے اشارہ کیا تو کہہ رہا بجانی رحمہ اللہ نے بھیجا آپ کو؟ میں نے کہا جی. وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بجانی رحمہ اللہ خود آگے ننگے پاؤں، اس نے جوتی بھی نہیں ڈالی اور ننگے پاؤں دوڑ کے باہر آ گیا کہ بجانی رحمہ اللہ باہر کھڑے ہوں گے. تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے بتلایا تو اس نے فوراً سیکرٹری کو کہا کہ اس کا کام ہو جانا چاہیے. جب سے ہم نے لوگوں پر اعتماد شروع کر دیا نا جی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایک اور واقعہ یہ بھی اعتصام کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ میں نے پھر احمد شاکر رحمہ اللہ عنہ کے بیٹے سے تصدیق بھی کی اس کی. انڈیا میں تھے 1947 میں، پاکستان بن گیا. تو میں یہ چاہوں گا یہ واقعہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. تو اپنی بیوی کو اور بچہ یہ احمد شاکر ایک ہی بیٹا ہے ان کا، تو ان کے لا کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ کہا کہ ادھر آپ کھڑے ہو جائیں. میں نے کچھ لوگوں سے کتابیں ادھار لیں، اپنی بہت بڑی لائبریری تھی، چلو یہ ادھر چھوڑ جاتا ہوں، لیکن لوگوں سے کچھ کتابیں ادھار لی تھی تو امانت ہے، میں جا کے اٹھا کے لے آتا ہوں اور سر پہ رکھ کے تو آپ ادھر انتظار کریں. اب اکیلی عورت ہے اور چھوٹا بچہ ہے اور ادھر ادھر لاشیں گر رہی ہیں. قتل و غارت آپ نے پڑھے ہی ہے معاملات جو تھے. تو کافی وقت گزر گیا، بیوی پریشان ہے اب اور سارا قتل و غارت آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. کافی وقت گزر گیا، آئے نہیں. پھر کافی دیر کے بعد آئے تو سر پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس جب پڑھ کے چلیں گے تو رفتار تو تیز نہیں ہوگی. تو میں آج تک اس واقعے کا، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اعتصام کو ان کے نمبر میں، میں آج تک اس بات کا تصور نہیں کر سکا کہ یہ انسان کیسے کر سکتا ہے یہ چیز. انسان کی بیوی ہو، اکیلی اولاد ہو انسان کی، اور انسان سب نظر بھی آ رہا، اور اس حالات کے اندر انسان جو ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے وہ جو ہے نا وہ کتاب پڑھتا ہوا آ رہا ہو. یار کیا علم ہوگا اور کیا یہ طالب علم ہوگا. تو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل. بہت واقعات ہیں بجانی رحمہ اللہ کے، آگے کوشش کریں گے کوئی تھوڑی سی باتیں پھر آگے والی حدیث کے اندر جو ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عابر سبیل سے اضراب کر لیا ہے، کیونکہ غریب کبھی کبھار اسے کوئی شہر ملک اچھا لگتا ہے نا. اب پورے پاکستان میں دوڑ لگی ہے اسلام آباد آ جائیں کسی طریقے سے ہے تو آدمی وہاں پہ رہ لیتا ہے، لیکن جو راہ چلتا مسافر ہے تو وہ نہیں کرتا. اچھا بہت خوبصورت لکھا ہے. سفر میں جو اس وقت کے سفر تھے تو سفر بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے رستوں میں، صحرائی سفر ہوتے تھے، پہاڑی رستے ہوتے تھے. تو مسافر کو بڑا چکنا ہو کر جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا تھا. اس زمانے میں ڈاکوؤں کی کیفیت اور دوسری چیز وہ رستوں میں زیادہ رکتے نہیں تھے تاکہ جلدی سے یہ سفر طے ہو جائے. تو مسلسل محنت کی طرف اشارہ اس حدیث میں، اور دنیا کے حوالے سے زہد وغیرہ. اور پھر فرمایا کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، صحت میں اتنی عبادت کر لیں کہ اگر بیماری میں کمی ہو جائے تو
آپ کو افسوس نہ ہو کہ میں نے وہ وقت ضائع کر لیا تو اب کر نہیں سکتا۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کب جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ انسان بس اوقات نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ ایسا وقت آنے سے پہلے انسان کو نیکی کر لینی چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں شیخ عمر الصادق اردن کے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ البانی رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے پوری امت کا رخ بدل دیا ہے، وہ بھی ایک انسان ہی تھے۔ بہرحال بڑی آزمائشیں آئیں ان پر، جیل گئے کئی مرتبہ، 2 مرتبہ کا تو میں نے پڑھا ہے، تو ملکوں سے ان کو نکال دیا گیا، بہت پریشانی والی زندگی گزاری۔ تو ڈر کے شیخ البانی رحمہ اللہ رات کی تاریکی میں شام سے نکلے اور اردن پہنچے، اور اس میں جب گئے ہیں تو بہت ساری قیمتی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی وہ ضائع ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بس بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا وقت آنے سے پہلے سوچ لیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ جب اردن پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ملک میں داخلے اور رہائش کی ایک شرط رکھی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ آپ کوئی سبق جو ہے یہاں پر نہیں پڑھائیں گے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ جیسا عظیم اور قیمتی آدمی وہ یہ شرط قبول کر کے اردن ملک کے اندر جو ہے وہ گئے تھے، اور پھر ایک ہی سبق جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مجمع عام میں دیا۔ تو میں نے ان کے شاگرد سے پوچھا، تو شیخ عمر الصادق حافظہ اللہ حیات ہیں، تو کہنے لگے کہ بہت مشکل حالات تھے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی مسجد میں درس نہیں دلا سکتے تھے، ان سے کسی جگہ پہ سبق نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہتے کبھی کھانے کی دعوت رکھتے گھر کے اندر، اس دعوت کے بہانے 5-7 طالب علم اکٹھے ہو جاتے اور وہاں پر کوئی نشست اور مجلس کر لیتے۔ کبھی کوئی بار سیر کا پروگرام بنا لیتے۔ یعنی کہ یہ لوگوں نے پھر کتنی تکالیف کے ساتھ جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو پڑھایا ہے اور ان شاگردوں نے جو پڑھا ہے، وہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کب رکاوٹ آ جائے۔ تو خذ من صحتک لمرضک، تو ہمارے جو اسلاف تھے انہیں بیماری سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، بس یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ علم کے حوالے سے جو کمی ہوتی تھی اس پہ جو ہے وہ آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے، اس پہ روتے تھے کہ میری زندگی کا وقت گزر رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نہیں پڑھ پا رہا، پڑھا نہیں پا رہا۔ بلکہ بات تو ایسے امام رمادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ وہ جب بیمار ہوتے تو طلبہ کو کہتے حدیث کی کتاب لے کے آؤ، جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ ومن حیاتی کا لموتی کا، اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کر لے تو موت بہت کٹھن چیز ہے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکرات انہوں نے دیکھی ہیں، جو سکرات دیکھی ہیں، تو بس اوقات سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، سامنے انسان پرسکون پڑا ہے، وہ جی بڑے آرام سے جان نکل گئی، وہ تو اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک چہرہ بدل گیا، تو صحابہ نے پوچھا، تو فرمایا میں نے دیکھا ہے قبر یوں ہو گئی ہے اور سعد کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی ہیں۔ بھائی میرا اور آپ کا کیا بننا ہے؟ تو قبر کو کھولنے کا کچھ نہ کچھ سامان کر لینا چاہیے اس دنیا کی زندگی میں، نہ کہ انسان اتنے بوجھ اپنے آپ پہ بنا لے کہ وہ قبر ہی انسان کے لیے ایسا عذاب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آخری زندگی میں ہر نماز میں تقریباً جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، بہت ٹینشن۔ اور جو آدمی قبر کی ٹینشن نہیں نہ لیتا وہ آدمی نہ طالب علم بن سکتا ہے نہ زاہد بن سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی قبر کی فکر لگ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک رات تو چیخیں مارنے لگے، دھاڑے مارنے لگے، سارے گھر والے آ گئے، دیکھا رو رہے ہیں بڑے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کہنے لگے میں نے یہ رات کی تاریکی دیکھی تو مجھے اپنی
قبر کی تاریکی یاد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبریں جو ہیں اسے روشن کر دے، تو کچھ نہ کچھ سامان قبر کا کر لینا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ہم یہ جملہ بولتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے موت کب ہے، لیکن جو ہمارا یقین ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 60-70 سال تو کہیں نہیں گئے، 60-70 سال۔ تو ہمارے اکثر اسلاف جو ہے نا جی، وہ رات کو حسن بصری رحمہ اللہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے میں نے بہت زیادہ واقعات پڑھے ہیں جو رات کی تاریکی میں روتے تھے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں انسان کے لیے نصیحت بن جاتی ہیں، اور جب انسان اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے تو پھر گھر میں پڑی ہوئی لاشیں بھی انسان کے لیے نصیحت کا سامان نہیں کرتی۔ اب دیکھ لیں ادھر لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم موبائل کے اندر کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس مجلس کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ ابن بطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اجنبی ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ وحشت زدہ سا اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ایک علیحدہ طرح کا آدمی ہے، ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر بلغہ اور کفاف، سب سے بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر وہ کیا ہے؟ بلغہ اور کفاف۔ آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا کہ فقر زیادہ اچھا ہے یا کہ مالداری۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل حالت کفاف کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے کفاف مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نہیں مانگے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا کفافا۔ قوت اور کفاف کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی سی تھوڑی چیز جس کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی بچا سکتا ہے، اس کو قوت کہتے ہیں۔ ابو داؤد کی وہ حدیث کچھ نہ کچھ اس کی صحت کے حوالے سے اختلاف موجود ہے کہ آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اگر تم انکار کرو تو پھر ثلث جو ہے، یہ آخری حد ہے جو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ہم کو دی جا رہی ہے کہ ثلث پیٹ جو ہے وہ کھانا آپ کھا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بلغہ اور کفاف جو ہے تو قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی ہے۔ اجنبی جو ائمہ نے بہت زیادہ باتیں کی، چونکہ ہم تھوڑا سا سپیڈ سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ اجنبی جب کسی شہر میں جاتا ہے اس شہر کی بلڈنگ کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں بناتا، اسے پتہ یہ میری ہو نہیں سکنی، یہ میری ہے نہیں اور نہ یہ میری ہو سکتی ہے، تو وہ کسی دنیا کی اس شہر کی چیز کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ تو جو دل لگا بیٹھا ہے اس نے منزل سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دنیا منزل نہیں ہے۔ جی پڑھیں جی۔ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط،
وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهو الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. جی تو امام قرطبی رحمہ اللہ کی التذکرہ جو ہے اس کو بھی گاہے بگاہے دیکھتے رہنا چاہیے. جو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہے. تو ساتھ کیا کہا جا رہا ہے جی محمد بھائی؟ آگے کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو اس کا تعلق واضح ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک لے گی. کامیابی تو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچ جانا ہے، لیکن دنیا کا ذکر کیا گیا یہ وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک لے گی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. یہ نا حفت النار بالشہوات، یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں یہی پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. وحفت الجنت بالمکارہ، اس کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے آگ کا سمندر پار کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت اللہ کا سامان ہے اور یہ سامان بہت مہنگا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا ہے. نہ جان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، نہ مال اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. جس کو بیچ دی جاتی چیز وہ پھر اپنی مرضی سے اس نے استعمال کرنی ہوتی ہے، اور جو مومن اپنی مرضی سے اپنی جان اور مال کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بیع کو توڑ دیا. جب بیع توڑ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس کی مخدوش ہو گئی ہے، مشکل ہے اس کا پھر جنت تک پہنچنا. تو اب اس میں امید اور امیدوں کا لمبا ہونا، امام بخاری رحمہ اللہ اس والے سے بات کر رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التصویف جند من جنود ابلیس عظیم، ٹھہر کے کر لوں گا یہ شیطان کے لشکروں میں سے بہت بڑا لشکر ہے. جو انسان یہ کہتا ہے میں ٹھہر کے کر لوں گا، توبہ بعد میں کر لوں گا، سبق بعد میں پڑھ لوں گا، ذکر بعد میں کر لوں گا، پھر کر لوں گا، تو اس انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہے. کیونکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ شیطان کے عظیم لشکروں میں سے ایک لشکر تصویف ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم کی تو کچھ لوگ قریب آ گئے تو رونا شروع کر دیا، اور بڑا جو لفظ ہے فاشتد بکاؤہ، شدید رونا شروع کر دیا. تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں جی اتنا شدید؟ کہتے ہیں قاتلنی حب یوم لا ادرکہ، اس دن کی محبت نے مجھے قتل کر دیا ہے جس دن کو میں پا نہیں سکتا. پھر سمجھنا یہ بات، یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس دن کی محبت نے قتل کر دیا ہے جس دن کو میں پا نہیں سکتا. تو پوچھا گیا یہ کیا؟ کہنے لگے طول العمل، امیدیں لمبی کر لی میں نے، اور میری امیدیں تو میری زندگی پوری ان کو پورا نہیں کر سکتی. جتنی امیدیں لگائی ہیں میں نے، خواہشات میں نے پال لی ہیں، تو یہ تو پوری زندگی ان کو پورا نہیں کر سکتی، اور اسی نے میری جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، تو ایک دن اہل دمشق کو پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں استمعوا، میری بات اچھے سے سن لو. مالی اراکم تبنون،
میں دیکھ رہا ہوں تم بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہو، ایسی بلڈنگیں بنا رہے ہو مالا تسکنون، جس میں تم نے مستقل رہائش اختیار نہیں کرنی، تجمعون مالا تأکلون، اتنا اکٹھا کر رہے ہو جن کو تم نے کھا نہیں لینا، اور ایسی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو جن امیدوں کو تم نے پا نہیں سکنا، تو لہٰذا ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کیسے ہوتی تھی؟ جب کسی کی شادی ہو جاتی، جب کمرہ ایک گھر ایک کمرے کا ہے، کل ہم بات کر رہے تھے، تو جس کی شادی ہو جائے گی، امی ابو اور یہ لڑکا اور اس کی دلہن کیسے کمرے میں رہیں گے؟ کیا کرتے تھے؟ پردہ لگا لیتے تھے بھائی، باہر خیمہ کسی بھی جگہ پہ جا کے خیمہ لگا لیتے تھے، ہاں؟ تو بس اتنی کی چاہیے ہوتی تھی۔ یہ کیوں اہل وبر اور اہل مدر، یہ نہیں ہوتا تھا اوپر پورشن 3 بیڈ روم کا بچے کے لیے بنا لیں، اس سے اوپر دماد نے کبھی کبھی آنا ہوتا بیٹی کا، اس کے لیے ایک بنا لیں، ہاں؟ تو کیا ہے، یہ کمرے کا گھر ہے، اتنا کی چاہیے تھا، جو سمجھے تھے کہ یہ ہماری نہیں ہے۔ تو جب شادی ہوتی تھی، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں پڑھ لیں کہ انہوں نے شادی کے لیے تیاری کی، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مٹھڑیوں کو ذبح کر دیا، تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو اس کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ میں نے ایک خیمہ جو ہے اس کا انتظام کرنا تھا اور اس کو جو ہے اس کے اندر رہنا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے نا، وہ بہت عظیم ہے۔ یہ اثر ابن ابی شیبہ نے اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا۔ اب یہی لفظ جو یہاں پر بخاری میں موجود ہیں، یہ مرفوع حدیث میں بھی ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا موقوف کا انتخاب کرنا اور مرفوع کو چھوڑ دینا، یہ اشارہ ہے کہ مرفوع ضعیف ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ لفظ مرفوع حدیث کے اندر بھی، اور یہ بہت زیادہ ایسی احادیث ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ موقوف روایات لے کر آتے ہیں اور اسی لفظوں کی جو ہے وہ مرفوع حدیث بھی ہوتی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے کہ یہ مرفوع حدیث صحیح نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو پورا اثر ہے وہ یوں ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر ڈر ہے، اتباع الہوا و طول العمل، خواہشات کے پیچھے تمہارا چلنا اور امیدیں لمبی کر لینا، مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا تم پر ڈر ہے۔ کہتے ہیں جو اتباع الہوا ہے، جو خواہشات ہیں، جو شہوات ہیں، فیصد عن الحق، تو یہ حق سے روک لیتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حق سمجھ نہیں آتا، اگر حق سمجھ میں آ جائے تو انسان عمل نہیں کر پاتا، اور لمبی امیدیں جو ہیں یہ تمہیں آخرت بلا دیں گی۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، من افرط فی حب دنیا ذہب خوف الآخرت من قلبہ، جو دنیا کی محبت میں آگے چلا جاتا ہے آخرت کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، جنازوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ جب میرا بچپن تھا تو کیا ہوتا تھا، 30 سال پہلے محلے میں اگر ایک جنازہ اٹھتا تھا تو کم از کم 8-10 دن تک اس محلے پہ اس کے اثرات نظر آتے تھے، پر آدمی ہنسنا چھوڑ دیتا تھا اور پورا محلہ جو ہے وہ سوگوار رہتا تھا 10-10 دن۔ اب تو میت گھر میں پڑی ہوتی ہے اور موبائل اور مجلسیں، عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف، یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جس نے دنیا کی ٹینشن لے لی اس کی آخرت خراب ہو گئی، جس نے آخرت کی ٹینشن لے لی اس کی دنیا خراب ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مرفوع حدیث تو ترمذی کی ضعیف ہے، موقوف روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ آگے سے شاگردوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کی حیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں بات کو، حیا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، ان تحفظ الرأس وما حوا، سر اور سر میں پائے جانے والے اعضاء کی حفاظت کرو۔ کیسی شرم ہے، بد نظری کرتے ہو چوک چراہے میں نکل کے، صحیح بات ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی آپ لوگ کیسے ایک ایمان والا جو نا وہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر زندگی گزار لیتا ہے۔ تھوڑا سا گزریں، ایسی مصیبت ہے یہاں پر بے حیائی کی اور دنیا داری کی کہ ایمان سلامت رکھنا مشکل ہے۔ ایک دن میں بچوں کو نا بہت تھوڑا سا کبھی کبھی
طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، ڈانٹتا ہوں اب صحیح پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایسے. تو ایک دن مجھے گجرانوالے کا سفر کرنا پڑا تو میں واپس آیا، پھر ساہیوال گیا. میں واپس آیا تو میں نے بچوں کو کہا بچہ میرے دل کرتا ہے میں تمہارے ماتھے چوم لوں. تو بچوں کو بھی لگا ہوگا آج استاد جی طبیعت ٹھیک نہیں گئی. وجہ کیا؟ قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے. مدرسے کی چار دیواری کی قدر اس دن ہوئی جب سفر کیا. گانا لگا ہوا ہے، لڑکی چڑھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ستیہ ناش سفر نے کر دیا دل کا جو ہے نا جی. تو آ کے یہ احساس ہوا یار جن کو ڈانٹتے ہیں روزانہ یہ قیمتی ہیرے ہیں، انہوں نے ہمارا ایمان بچا کے رکھا ہوا ہے. ہم تو یعنی کہ اتنا سا ایک پسماندہ علاقے میں سفر نہیں کر سکتے. آپ کا حوصلہ ہے، آپ اسلام آباد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. تو خواہشات جو ہے نا جی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ موضوع بہت اچھا لکھا ہے. قاموس البدع جو ہے، قاموس البدع جو ہے شیخ مشہور حسن نے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی مرتب کی اس کا مقدمہ، اور اعمال القلوب جو ہے وہ شیخ خالد سبت کی جو ہے اس کا مقدمہ ضرور پڑھیں. سارے گناہوں کی بنیاد دو چیزیں ہیں، شہوت اور شبہ. ہر گناہ کے پیچھے یا شہوت ہے یا شبہ ہے یا یہ دونوں چیزیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دے کر بھیجی، ایک تزکیے کی اور دوسری تعلیم کی. تزکیے کے ذریعے شہوات کا علاج ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے شبہات کا علاج ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شہوات، اتباع ہوا جو ہے نا، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مثال دیکھیں کیسی قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جو آدمی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی مثال بیان کی ہے. کیونکہ جانوروں میں ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے بدترین کردار ہرس کا، لالچ کا، ہوس کا، شہوت پرستی کا، وہ جانوروں میں سب سے بدترین طریقہ کار کتے کا پایا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سارے جانور منہ اٹھا کے چلتے ہیں، کتا واحد جانور ہے ہر چیز کو سونگتا ہوا چلتا ہے کہ شاید کچھ مل جائے. اور پھر بہت خوبصورت دیکھا، وہاں پہ پڑھ لے چکے وقت نہیں ہے، بھائیوں نے کہا تھوڑی سی سپیڈ چلائیں، پتہ نہیں کیسے چلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو کتے کو پتھر ماریں، سارے جانوروں کو ماریں، وہ بھاگتے ہیں آگے لگ کے. کتا واحد جانور ہے، بھاگ کے دوبارہ اس کی طرف آتا ہے، شاید یہ کوئی کھانے والی چیز مجھے ماری گئی ہو، میں اس کو دیکھ لوں. اور تیسری چیز کیا لکھی ہے؟ پوری دنیا کے کتوں کا گوشت بھی اگر پڑا ہوا ہو نا، کھانے لگے، دوسرا کتا آ جائے کھانا اپنا چھوڑ کے، حالانکہ کھا نہیں سکتا، پہلے اسے لڑنے جائے گا کہ یہ کیوں آ گیا ادھر کھانے کے لیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. کون ہے یہ؟ جو اخلد ہے. یہ دین پڑے لوگوں کے بارے میں نا، الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے یہ قرآن و حدیث دے دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، قرآن و حدیث کے باوجود ان سے نکل گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، زمین کو چمٹ گیا. تو یہ وہ انسان ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. یہ تو انسان کتا صفت انسان ہے. تو یہ جو شہوت جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. کبھی ابن کثیر میں اگر وقت بنا کسی جگہ پہ اس آیت پہ تھوڑی سی بات، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ان فتنوں کا ذکر ہے جو انسان کے دین کو برباد کرنے والی چیزیں. تھوڑی سی بات آ گئی عورت کے حوالے سے، تھوڑی سی بات کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا. نقصان دہ اضر چیز، ایک مومن مرد کے ایمان کو نقصان عورت سے زیادہ کسی چیز کا نہیں ہوتا. اور وہ عورت انسان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ اجنبی عورت بھی ہو سکتی ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. کیسے زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ؟ فاحذروہم، ڈر کے، احتیاط کر کے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ چوکس رہنا ہے. یہ وہ دشمن ہے جو 24 گھنٹے ساتھ ہے اور گھر کے اندر ہے.
تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ایمان کے لیے، مرد کے لیے، وہ عورت کا ہے۔ میں نے 2 یہودیوں کی رپورٹیں پڑھی ہیں، ایک کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ عورت نے اگر ہماری بات مان لی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ لفظ ہیں ایسے ہی کہ دیندار لوگ معاشرے کے اندر کوئی نیکی تقوی کا، میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں ان کی، اس کا کوئی بڑا کام معاشرے کے اندر نہیں کر سکیں گے۔ اگر عورت جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہو گئی، گھر سے باہر آ گئی، تو کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں معاشرے جو ہیں یہ کسی صورت بھی دین اسلام پہ نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ عورت ہے۔ بلکہ میں نے ایک امریکن کی تیسری رپورٹ میرے ذہن میں آ گئی، ایک امریکن کی رپورٹ ہے، اس نے کہا 2 چیزوں پہ مسلمان ملکوں میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، باقی پورا اسلام نافذ کر لے لیے مسلمان تو کوئی بات نہیں، لیکن 2 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت کے گھر کے اندر داخل کرنے پہ، اور دوسرا حدود کے نفاذ پہ۔ ان 2 چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کمپرومائز کسی صورت ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اسلام کے احکام پہ اگر کسی کا کمپرومائز کرنا پڑے تو کر لیں۔ تو عورت کا فتنہ جو ہے بڑا شدید فتنہ ہے، اور دین پڑھنے والی عورتوں کا چونکہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا فتنہ بدترین فتنہ ہے۔ وہ دین کی تعلیم کے نام سے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، بہت ضروری ہے ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا، لیکن علماء کی بربادی میں جو دین پڑھنے والی طالبات نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی بہت برا کردار ہے۔ اب زیادہ تفصیل اس پہ کہہ نہیں سکتے۔ اب کون عالم دین ہے، ہم بڑے علماء کی بات نہیں کر رہے، چلو طلبۃ العلم کی بات کر لیتے ہیں۔ کون طالب علم ہے کہ جس کے موبائل میں کسی لڑکی کے ساتھ چیٹ، سوال و جواب، بات کے ذریعے اس کے دل کی بربادی کا سامان نہیں ہوا؟ کون ہے وہ؟ پہلے مسئلے پوچھتی، اور یہ آج تک سمجھ میں بات نہیں آئی مجھے، اور بارہا ہم نے کہا ہے اپنی بہنوں کو کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک دیندار عورت ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک مرد سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھتی ہے موبائل کے ذریعے۔ بھئی تیرا بھائی نہیں ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، تیرا والد نہیں ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، نہیں، وہ خود ہی پوچھنا ہے، اور پہلے مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ عورتیں اس طریقے سے پڑھنے سے، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، غلط ہو سکتا ہے، علماء اس بارے میں صحیح فیصلہ دے سکتے ہیں، اگر یہ بچیاں جاہل رہ جائیں نا، وہ جو علم ہمارے سے موبائلوں کے ذریعے لیتی ہیں، اس والے سے اگر یہ جاہل رہ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب ہم نے پوری پلانڈ جو ہے وہ دینی تعلیم بنائی ہے، تو چلو یہ تو دین پڑھنے والی ہیں جو اسکول کالجز پڑھنے جاتی ہیں، دیندار گھروں کی بچیاں، یونیورسٹی کے اندر سے آدمی، مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ اگر آدمی یونیورسٹی میں 1 منٹ کے لیے چلا جائے تو انسان کے دل میں ایمان کی غیرت ہو تو انسان اپنی بچی کو وہاں پہ جانا پسند نہ کرے۔ پتہ نہیں ہم کس حوصلے سے اپنی بچیاں جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں کہتے ہیں نقاب میں جاتی ہیں، بڑی بات ہے جی، نقاب میں جاتی ہیں بچیاں۔ جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسکول کی تعلیم جو ہے اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہماری بچیوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہماری نسلوں کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بھی کوئی چیز تھی جس کے لیے نکلنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب تعلیمی الرجل اہلہ وامتہ، تو وہ عمر عبد المنعم جو ہیں مصر کے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ عورت کو اپنے محارم سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اب عجیب بدقسمتی یہ ہے کیا ہم دوسروں کی بچیوں کو جا کے پڑھاتے ہیں، جنہوں کے بچیوں کے مدارس ہیں، وہ حفیظ الرحمان صاحب ناراض نہ ہو ہم سے، تو دوسروں کی بچیوں کو جا کے ہم پڑھا رہے ہیں، ادھر اپنے گھروں کے اندر، میرے سمیت جو ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو پڑھا ہی نہیں رہے۔
دوسروں کی بچیوں کے ہمیں فکر ہے، ہم ان کو دین کی تعلیم جا کے پڑھا رہے ہیں اپنی بچیاں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا بابو تعلیمی رجلی اہلا و امتہ. اور اب یہ جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک پہلو کہ یہ لڑکیوں کے جو ہے نا جی وہ رابطے جو ہیں اور اس کے ذریعے جو خرابی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے تو دل مضبوط ہوں، ایمان زیادہ مضبوط ہو، پاکیزہ ہوں آپ لوگ. بہرحال یہ بہت خطرناک رستے ہیں جس پہ ہم آ گئے ہیں. تو ان کا شیخ عمر عبد المنعم کا موقف یہ ہے، اگر محرم میں سے کوئی پڑھا سکتا ہو تو پھر عورت کو باہر جا کے دین نہیں پڑھنا چاہیے. چلو اگر پڑھنا ہے تو محدود دائرہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، اور کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ دین پڑھنے والی بچی کے پاس جو ہے نا وہ ٹچ موبائل ہونا چاہیے. مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آئی کہ یہ کس لیے اس کے پاس ہوتا ہے. کہہ رہی میں دین پڑھ رہی ہوں، اور دین نے جو سب سے بنیادی مسئلہ عورت کا تھا، پردے کا مسئلہ تھا، اس کے اور مرد کے ساتھ درمیان میں ایک رکاوٹ کا مسئلہ تھا، تو یہ دین کی جو ابتدائی عورت کے لیے تعلیمات تھی تو اس کے 1% بھی عورت پہ اثر نہیں ہوا. موبائل بہترین جو ہے وہ بچیوں نے رکھے ہوئے ہیں، فیس بک ہیں، وہ محب الرحیم صاحب نے اس پہ فیس بک پہ جو ہے اسی طریقے سے یوٹیوب وغیرہ پہ جو کیے ہیں ان کو اور بچیوں کو سننے چاہیے. کوئی ایمان والی عورت، نہ مرد نہ عورت، فیس بک کو رکھ کے آدمی ایک دین کا طالب علم کہے کہ میں نے فیس بک پہ پتہ نہیں، اب ہمارا تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھار جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو شاگرد ہیں ہمارے کبھی کبھار ہمیں دکھلاتے ہیں صحیح یہ اچھی چیز آئی ہے. اتنی گندگی ساتھ ہوتی ہے، اتنی گندگی ساتھ ہوتی ہے کہ ایسی اچھی چیزیں دیکھنے سے تو آدمی ویسے ہی ٹھیک ہے. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو سب سے بڑا فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء. عورت دین کا بیڑا غرق کرے گی، اپنے بھی دین کا بیڑا غرق کرتی ہے اور دیندار لوگوں کا بھی دین کا بیڑا غرق کرتی ہے. عورت کو جو ہے وہ چاہیے اس حوالے سے جب عورت نکلتی ہے تو استشرفہ الشیطان، شیطان کہتا ہے لو اب ہمارا کام بن گیا، اب برباد کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری چیز جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اثر میں ہے وہ کیا ہے؟ لمبی خواہشات. جو لمبی خواہشات ہیں تو یہ لمبی خواہشات جو ہیں یہ آخرت کو بلا دیتی ہیں. اب اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بات، یونیورسٹی میں بچیوں کے پڑھنے جانا اور ہمارا جا کے وہاں پہ پڑھانا کو ایجوکیشن ماحول کے اندر، تو شیخ مقبل رحمہ اللہ یمن کے عظیم مجدد، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جہاں پر کو ایجوکیشن ہو وہاں پر آدمی دین پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم پڑھانے کے لیے جائے، تو انہوں نے کہا میری سمجھ کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نہیں جائیں گے تو برے لوگ جائیں گے یونیورسٹیوں میں اور جا کے خراب کر دیں گے. تو بڑا خوبصورت حکیمانہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی دین کی سربلندی کا کام نہیں ہو سکتا. اب مجھے ایمانداری سے جو ہمارے شاگرد جاتے ہیں یونیورسٹی میں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنے دن دل کے اندر غلط خیال پیدا نہیں ہو، کتنے دن آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی؟ یہ دن تو بہت دور کی بات ہے، گھنٹے نہیں صبر ہوتا ہے ان آنکھوں سے، اور گھنٹے بھی دور کی بات ہے، 1 منٹ نہیں آدمی جو ہے وہ کر سکتا. تو بھئی ہمیں فکر اس بات کی لگی ہوئی ہے پوری دنیا کو متقی بنا دینا. پوری دنیا متقی بن بھی گئی. میں نے جب اپنا دل برباد کر لیا، میں نے اپنا نیکی تقوی خراب کر لیا. میں آپ کے اسلام آباد کے کئی پروفیسروں کے جو ہمارے دوست ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا کچھ بتلاتے ہیں. آپ بچیاں بن سنور کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اور اب عجیب مصیبت ہے، اور اسلام آباد کی کئی ویڈیوز میرے پاس کے 1-2 بھائیوں نے بھیجی ہیں وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. پتہ نہیں یار ہم کون سا دین پڑھانا چاہ رہے ہیں. وہ 7 بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں، وہ ان کو دکھا رہے ہیں، کچھ ننگی ہیں، کچھ نے پردہ پہنا ہوا ہے، اور آ کے جو ہے نا وہ ساری تصویریں ہوتی ہیں اس کی، وہ سوشل میڈیا پہ ہم ڈالتے ہیں. ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے بھی دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور جن کو بھیج رہے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. یا ادھر کوئی سینسر لگا ہوا ہے آپ کے پاس اسلام آباد میں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی دے دینا، وہ ہمیں بھی وہ چیز بتا دیں. بھئی یہ انسٹیٹیوٹ جو اب
کراچی کے اندر بھی میں گیا ہوں، اسلام آباد کے اندر بھی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی سی صلاحیت دی اس نے کوئی نہ کوئی ادارہ بنا لیا. کیوں شہریار بھائی ایسے ہی ہیں؟ تو ادارہ بنا لیا کوئی نہ کوئی، اس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور ہر طریقے کی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھئی ان کو پہلی چیز یہ تو بتلائیں نا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. شیخ صاحب آپ تشریف لیں آگے، آ جائیں، اچھے نہیں لگ رہے، کوئی تو ہو نا جو ساتھ دینے والا ہو، آ جائیں آپ. تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے ہیں، عورتیں مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلی ہیں. کون ہیں یہ؟ صحابیات ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ عورتیں صرف جہری نمازوں میں آتی تھیں، مغرب عشاء اور فجر میں، رات کی ترکی والی نمازوں میں آتی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، آپ اس سے موافقت کریں یا مخالفت کریں، عورت ظہر عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتی. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، عورت جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ ایک علماء کا اپنا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے. اب پھر وہ مغرب عشاء یا فجر کی نماز ہی پڑھنے اگر آئی ہوں گی، اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت بھی انہوں نے سنی ہے. ایسی ہوگا نا؟ تو کیا ایمان کی کیفیت ہوتی ہوگی وہ مسجد جہاں پر ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، آواز دیا، کیا عورتیں تھوڑی سی درمیان میں چل رہی تھیں. فرمایا لیس لکن ان تحققن الطریقہ، رستے کے درمیان میں چلنا مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. علیکن بحافات الطریق، رستے کے کناروں سے چلا کرو. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس کے بعد جب بھی کبھی صحابیات نکلیں تو دیوار کے اتنا قریب ہو کے چلتی تھی کہ ان کی اوڑنیاں دیواروں سے اٹک جایا کرتی تھی. یہ ہمارے دین پڑھنے والی بھی ایسی نکلتی ہیں. تو جو بھی بھائی یہ کام کر رہے ہیں نا، بچیوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے شرعی پردے کے احکام جو ہیں وہ بتلائیں، اور ان کو گھروں میں بند کریں. ان کو کہیں اللہ کے لیے اپنا دین بھی بچائیں، ہمارا دین بھی بچائیں، اور مسائل پوچھنے بند کریں. یہ جو آپ تھوڑی سی جاہر رہ جائیں گی اچھی بات ہے، آپ اتنی کی جاہر رہ جائیں ٹھیک ہے. اگر مسئلہ پوچھنا ہے بھائی کو کہیں مسئلہ پوچھے، مسئلہ پوچھنا ہے اپنے والد کو کہیں، آپ اپنے نمبر سے کیوں رابطہ کرتی ہیں؟ تو مستدرک حاکم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا پریشان ہے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا چہرے پہ پریشانی دیکھی، پوچھا بیٹی پریشان کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرم و حیا کا کچھ حصہ مجھ کو، میری بیوی کو، میری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. فرمانے لگی کہ امی جان مجھے پریشانی یہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گی اور چارپائی پہ میری لاش کفن ڈال کے رکھ دی جائے گی، میں یہ سوچ رہی تھی کہیں ہوا آئے گی اور کفن تھوڑا سا دب جائے گا تو نبی کی بیٹی کا جسم جو ہے، حالانکہ لاش کو دیکھ کے کس کے دل میں خیال پیدا ہونا ہے. یہ لوگ تھے جنہیں اپنی فکر تھی. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کفن ہوگا، ہوا آ جائے گی، کچھ نہ کچھ. تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے کتنے بجے تک ہے جی؟ 2:40 تک. میں جب حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی وہاں پر میں نے دیکھا تھا کھجور کی چھڑیاں نیچے لگا کے پھر اس کے اوپر عورت کو کفن دیتے تھے، تو اس سے یہ والا خدشہ پیدا نہیں ہوتا. تو نبی کی بیٹی فرمانے لگی اماں جان اگر آپ کی زندگی میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے مجھے ایسا ہی کفن دینا ہے. ہماری تو دین نے ایسی تربیت کی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد بھی اپنی حیا کی فکر تھی. ہم کون سا دین پڑھنے نکلی ہیں کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اور بقیہ گھروں کے اندر کزنوں سے بے پردگی اور بہنوئیوں سے بے پردگی، اور وہاں پر بدکاری، دیندار گھروں میں آنکھوں کے زنا اور داستانیں، اتنی بری حالت ہے. اب تو کوئی گھر 1% بھی، شاید میرا دل تو کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، 1% ایسی عورت ملے کہ جو صحیح معنی میں پورے شریعت نے جدھر جدھر پردے کی پابندی لگائی ہے وہاں پہ پردہ کرتی.
کزنوں سے بھی پردہ ہو، بہنوئیوں سے بھی پردہ ہو، اور اسی طریقے سے بہرحال اتباع ہوا فیصد عن الحق، یہ حق سے تم کو روک دے گی، حق پہ پھر عمل پیرا ہونا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورہ نور کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کا ربط یہ ہے جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنا نور پیدا کر دیتے ہیں، اور جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کے دل سے نور اٹھ جاتا ہے۔ اور ہماری عبادتیں کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ حالانکہ نماز پڑھنا یہ تو انسان کو وہ معراج عطا کر دیتی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس بد نظری نے، اس شہوت پرستی نے وہ ہماری عبادات کی روح ختم کر دی ہے۔ آپ موبائل کے اندر تصویر دیکھ کے، آپ جو ہے وہ بازار میں تصویر دیکھ کے، عورت کو دیکھ کے، کوئی لگے ہوئے پوسٹر کو دیکھ کے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے، اللہ والی نماز پڑھنی پتہ نہیں کیسے پڑھی جاتی ہے یہ نماز، اور لمبی امیدیں یہ آخرت کو بلا دیں گی۔ خبردار، دنیا واپس پلٹتی جا رہی ہے، دن بدن جتنی ہماری دنیا ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ واپس پلٹتی جا رہی ہے، اور آخرت آگے آتی چلی جا رہی ہے۔ جو قریب آ رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، جو جا رہی ہے اس کی ٹینشن ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر کے پجاری ہیں، ہر کے پجاری ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت والے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا والے نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں کہ ہم قرآن مجید کا مسلمانوں کی زندگی میں وہی ہے جیسے کسی کمینے لوگوں کے گھر میں مہمان آ جائے تو کمینے جو مہمان کا حشر کرتے ہیں وہی جو ہے ہم قرآن مجید کا حشر کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال ظاہر کر دیے جائیں لوگوں کے سامنے، یہ کون کرنے بات؟ ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی زندگی دے دے، ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر یہ ہمارے اعمال ظاہر کر دیے جائیں تو لوگ ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہ کریں۔ ایمانداری سے بتا دیں، اگر میری فلم ادھر نکال کے آپ کے سامنے زندگی کی چلا دی جائے تو آپ سمجھیں گے اس سے زیادہ گندا بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری زندگی میں آلودگی اتنی زیادہ ہے، ہماری زندگی میں آلودگی اتنی زیادہ ہے۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، ٹھیک ہے، وغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہے اور پھر عمل نہیں ہے۔ اس دن انسان یہ کہے گا آج جن کی وجہ سے سارے گناہ کرتا ہے، یا اللہ میری بیوی پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، یا اللہ میری اولاد پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، یا اللہ میرے ماں باپ کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، میرے قبیلے کو پکڑ، یا اللہ ساری انسانیت کو پھینک دے، ثم ینجی، میں بچ جاؤں۔ تو بہرحال چھوٹی امید یہ زہد کی حقیقت بھی ہے اور زہد کا سبب بھی ہے، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتا ہے لمبی امید سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور توبہ انسان لیٹ کر لیتا ہے، دوسرا نقصان، دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تیسرا نقصان، آخرت کو انسان بھول جاتا ہے، چوتھا نقصان، اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں دل کی نرمی اور صفائی موت، قبر، ثواب و عقاب اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنے سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لمبی امید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے گا، اور جب دل سخت ہو جائے گا ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو دل سخت ہے۔
تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امید چھوٹی ہو جائے تو دل کے اندر نور پیدا ہو جائے۔ دوسری حدیث جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لگایا، چورس مربع خط لگایا، تو آگے وہ جو حدیث کے اندر جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری امیدیں لمبی نہ ہو جائیں، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے زہد میں نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی بندے کی امید لمبی ہوئی ہے تو اس کے عمل خراب ہو گئے ہیں، بد عمل انسان ہو جاتا ہے۔ تو بد عمل انسان کے معلوم بھی ہے سب کچھ۔ شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ کس چیز کی آپ نصیحت کرتے ہیں کہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بچوں میں یقین پیدا کر دیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ یقین کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، جو آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، دل میں خیال نہیں لے کے آتا، یہ نہیں کرتا، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے اگر کسی انسان کو اس حدیث پہ یقین ہو جائے، یہ 2 رکعتیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے یقینی کا ہے۔ یہ کل بھی بات ہماری ہوئی، اور بے یقینی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ امیدوں کا لمبا ہونا ہے۔ امیدوں کا لمبا ہو جانا یہ انسان کو جو ہے وہ بے یقین بنا دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چورس، اس کے اندر انسان اور موت کی لین پار کر کے ابھی تک امیدیں ہیں، اور ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آگے والی بات کی ہے نا، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ دنیا انسان جتنا بھی زور لگا لے صاف ستھری دنیا مل نہیں سکتی۔ انسان کو دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ دکھ نہ ہو انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اتنی ٹینشنیں ہیں جو یہ نوچے گی، یہ نوچے گی، یہ نوچے گی، یہ نوچے گی، اگر ان سے بچ جائے گا تو موت آ پکڑ لے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بغیر انسان دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اگرچہ یہ محال ہے، انسان چین کی اور روح کے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا میں کون لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں؟ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ، تو انسان کا سونے کا بیڈ ہو اور سب کچھ یہ وہ تو ٹینشن نہیں۔ جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنی ٹینشنیں زیادہ، اور اس وقت ڈپریشن کے اور سائیکالوجی کے جو مسائل ہیں الامان والحفیظ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جب دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ شیخ صالح سندھی کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، فرماتے ہیں اس دل کے دھڑکنے سے اس دل کا مر جانا بہتر ہے جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی مثال ہے۔ تو یہ دنیا کسی کو بھی صاف ستھری مل نہیں سکتی، اگر ملنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی۔ تو جب ایک چیز کے اندر ٹینشنیں لازماً رہنی ہیں، پھر اس کی اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انسان کو اس کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں حقیقی معنی میں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیں جیسا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔